کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ناز بلوچ صاحبہ، میرے سامنے اس وقت قومی اسمبلی کی نمبرز گیم ہے اور اپوزیشن کے جو ٹوٹل نمبر بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 158۔ اس میں منیر اورکزئی صاحب جو ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو نکال دیا میں نے، اور بی این پی مینگل بھی اب اپوزیشن میں آ گئی ہے، تو اگر ان کے بھی 4 بندے ہم ایڈ کر لیں تو 162 بنتے ہیں۔ لیکن جو بجٹ اجلاس تھا تو اس میں بجٹ پہ جب ووٹنگ ہوئی تو اپوزیشن کے 119 ووٹ نکلے اور گورنمنٹ کے ووٹ نکلے 160۔ تو اگر آپ کے نمبر پورے ہوتے تو آپ 162 کر سکتے تھے، لیکن آپ 162 نہیں کر سکے، آپ کے نکلے 119۔ تو آپ کے 119 ٹوٹل ووٹ نکلے ہیں بجٹ اجلاس میں، تو آپ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، وہ کیسے کامیاب ہوگی؟ جی حامد میر صاحب، میں آپ کی اس سوال کا بالکل جواب دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے جو بات ہوئی جے آئی ٹی سے ریلیٹڈ، اس کے متعلق بھی میں یہ گوش گزار کر دوں علی محمد خان بھائی ہیں ہمارے ان کو، کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے نہیں بنائی ہے، وہ ملک کی اداروں نے، جو ہماری ملکی ایجنسیز ہیں انہوں نے مل کر بنائی ہے۔ تو پھر اس سے بات واضح ہونا چاہیے کہ الزام تراشی کی جو سیاست ہے اور یہ جو لیبلائز کرنا کسی پولیٹیکل پارٹی کو، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کو جو ہمیشہ امن کی خواہش رکھتے ہوئے ہمیشہ ہم نے تو سیکریفائس کیا، ہم نے تو دہشت گردی میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو جیسی قیادت کو کھویا ہے، تو ہاؤ کین ون ایکسپیکٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی قسم کی وائلنس کو پروموٹ کرے گی؟ دیکھیں، جہاں تک بات آپ نے اعداد کی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس وقت اپوزیشن کے اندر اگر ہم یونانیمسلی ایک ہو کر ہم عدم اعتماد کے اوپر ہم ایک ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوشش جاری ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ نمبر گیم میٹرز اے لاٹ۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کئی عرصے سے اسپیکر صاحب کا جو رویہ ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کافی حد تک ہمیں بائیس ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے، ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا، حکومتی ارکان جو ہے ان کو سب سے زیادہ فلور پہ بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، چاہے وہ گالیاں بھی بک رہے ہوں، چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، ان کو اوپن فلور دیا جاتا ہے اور ہمارے مائک بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک غیر جمہوری رویہ ہے ایک ایسے وقت میں جب ملک کووڈ کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے، کرونا وائرس جیسے مشکل حالات میں بھی اگر پارلیمنٹیرینز آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں، اپوزیشن تعاون کرتے ہوئے اس مشکل گھڑی میں بھی آ رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز چلتی رہیں، تو پھر ایسے میں اگر آپ آئسولیٹ کریں اور اپوزیشن کے مائک بند کریں، ان کو بولنے کا حق تک نہ دیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک استعفے کی بات ہو رہی ہے، مائنس کی بات ہو رہی ہے، -1 کی بات ہو رہی ہے، تو حامد میر صاحب یہ بات ہم نے تو شروع نہیں کی، یہ تو کابینہ کے اندر سے شروع ہوئی ہے بات۔ ان کے اپنے وزیروں نے بیٹھ کر الزام تراشیاں کی ہیں اور خود انگلیاں اٹھائی ہیں انہی کے سینئر وزراء کے اوپر کہ آنے والے وقت میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اسپائر کر رہے ہیں خود کو وزیر اعظم بننے کے لیے۔ یہ تو فیصل واوڈہ صاحب نے کابینہ میں بات کی ہے، تو ان کو تو خود غور کرنا چاہیے کہ جب اس حد تک بات بڑھ چکی ہے کہ کابینہ کے اندر بیٹھے وزیر اس پہ بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے سامنے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حامد میر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں اس بات کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر فواد چودھری صاحب جو ہے وہ انٹرنیشنل نیوز میں کہیں پر پروگرام میں وہاں پہ بھی وہ انکشاف کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر دراڑوں کی وجوہات کیا ہے اور پارٹی کی نقصان کی وجہ کیا ہے، تو یہ باتیں تو واضح ہیں۔ اور استعفے کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں یہ بھی تو سچ ہے کہ دھرنے کے دنوں میں عمران خان صاحب بھی تو استعفے کا مطالبہ کرتے تھے، اور تب اس وقت وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے، اور روزانہ جو ہے وہ مدت دی جاتی تھی کہ اتنے گھنٹوں میں استعفیٰ آ جائے، اتنے گھنٹوں میں استعفیٰ آ جائے، اور پھر اس دوران جو ہے وہ بلز بھی جلائے گئے اور جو سول ڈس اوبیڈینس کی باتیں کی گئیں، یہ ساری چیزیں کی گئیں۔ تو دیکھیں جمہوری اقدار جو ہے وہ پیپلز پارٹی، اور اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول تھا وہ یہی تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور یہاں بیٹھ کے اس پارلیمنٹ کو امپاور کریں اور اس پارلیمنٹ کا جو ایک وقت ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جس جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے عظیم قربانیاں دی ہیں اس جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ سنجیدہ لے اس معاملے کو، اور کیونکہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ملک میں اس جو مشکل سے حاصل کی ہوئی جمہوریت ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ علی محمد خان صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے کچھ اتحادی جو ہیں وہ ناراض ہیں، کچھ آپ کے اپنے ایم این ایز نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو اگر یہ ناراض لوگ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر ایک آئینی طریقے سے ایک تبدیلی آ سکتی ہے اور غیر جمہوری جو ایک ہم تبدیلی کے خطرے کا اظہار کر رہے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے؟ آئین میں اس کی گنجائش ہے، وہ ہمارے کوئی غلام تو نہیں، ہمارے دوست ہیں،
دوستوں میں دوری بھی ہوتی ہے اور ان میں نزدیکت بھی ہوتی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب میں کچھ دیکھا ہوگا, ان کی لیڈرشپ پہ اعتماد ہوگا جو ہمارے پاس آئے ہیں. اب اگر مینگل صاحب دور ہوئے ہیں تو کوئی پرماننٹلی دور نہیں ہوئے. آئی ایم ویری ہوپ فل دیٹ ہی ول کم بیک, بیکاز کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کے پاس سب سے بڑی جو ہوپ ہے اس وقت, وہ ایک ان بائسڈ آدمی لیڈرشپ لیول پہ اگر آج کوئی ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان نے ہمیشہ کمزور صوبے کی, پسماندہ علاقے کی اور ان لوگوں کی بات کی ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور بلوچستان وہ علاقہ ہے جس کے ساتھ اس طریقے سے انصاف نہیں ہوا جو 47 کے بعد ہونا چاہیے تھا. اس وقت ان کے زخم جو ہیں ان پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں عمران خان سے بہتر آدمی اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان بائسڈ آدمی اس وقت پورے پاکستان میں پاپولر ترین لیڈر ہیں. ہر جگہ سے ان کو ووٹ پڑا ہے. ایک زمانے میں بینظیر صاحبہ کو بھی پڑھتے تھے نو ڈاؤٹ, لیکن آج ان کی جماعت انٹرنل سندھ میں محدود ہو گئی ہے, سندھ میں ایک علاقے میں محدود ہو گئی ہے, کراچی آج بھی ان کے پاس نہیں ہے. سیم گوز فار مسلم لیگ نواز, کہ میاں صاحب کبھی بھی اپنے آپ کو پاکستان کا لیڈر ثابت نہ کر سکے. ہمیشہ پر پنجاب کی, لاہور کی سیاست کی, کبھی سندھ میں پاپولر نہ ہوئے, کبھی خیبر پختونخوا میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے, کبھی ادھر نہیں گئے. یہ باچا خان یونیورسٹی میں اٹیک ہوا, وہاں بچے ہمارے شہید ہوئے, نہیں گئے. بات میری کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے الائز ہیں وہ ہمارے ساتھ بائی دیئر اون سویٹ ول ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہ کے پاکستان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اب اگر کوئی کانسٹیٹیوشن راستہ کوئی بھی اپناتا ہے, کوئی پابندی تو نہیں ہے, ہم نے کسی پہ زبردستی نہیں کی, یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. دوسرا کبھی بھی کوئی یہ نہ کہے کہ میں آخری چوائس ہوں, نہ کبھی خان صاحب نے یہ بات کی ہے. ایک زمانے میں بھٹو صاحب مرحوم نے ایک بات کی تھی کہ میں اگر کمزور ہوں لیکن کرسی مضبوط ہے, ٹھیک ہے جی, وہ کرسی پھر رہی لیکن وہ نہ رہے. میں عرض یہ کہوں گا, ہم نے عمران خان صاحب نے کبھی بڑا بول نہیں بولا. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ لوگ آپشن نہیں ہے, اور میں بھی یہ کہتا ہوں پاکستان کے عوام علی محمد کو, میری جماعت کو, میرے لیڈر کو اگر ریپلیس کرتے ہیں, ہم سے بہتر لوگ ہوں گے, ان سے کر لیں گے اگلے الیکشن میں. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ 3 بار وزیر اعظم بن کے یا 4 بار وزیر اعظم بن کے, پیپلز پارٹی نون کی بات کر رہا ہوں, کیا پاکستان اس لوٹ کھسوٹ, اس تباہی اقربا پروری کو برداشت کر سکتا ہے جو ان جماعتوں کی وجہ سے اس ملک میں پچھلے 35-40 سال برداشت کی اس ملک نے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کین پاکستانیز کین ناٹ ٹالریٹ دس لوٹ اینڈ پلنڈر اینی مور. ہاں ہم سے بہتر لوگ آتے ہیں, میرے سے بہتر آتے ہیں, ان کو بالکل آنا چاہیے, لیکن ان کے پاس چلے جائیں جنہوں نے اس جگہ پہ پاکستان کو پہنچایا. میں سمجھتا اتنے گنہگار تو پاکستانی قوم نہیں ہے. یہ پاکستانی قوم ہی نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن پاکستانی کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے. ہمارے کچھ دوست جب اپوزیشن میں تھے تو کیا کہا کرتے تھے, ذرا سنیں. میں آج کل ہر اپنے حلقے کے اندر جو سپیچ کرتا ہوں وہاں پہ بولتا ہوں, اور میں ہر ایک وہ نوجوان ہوتے ہیں میں ان کو بولتا ہوں ویڈیو سنبھال کے رکھنا تاکہ اسد عمر کو چھپنے کی جگہ نہ ملے. اگر جیسا کہ لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کی حکومت ہوئی, عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوئے اور میں بھی الیکٹ ہو کے آیا ہوا, اگر 1 سال کے اندر میں اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے جو بنیادی مسئلے ہیں اس کے اندر واضح تبدیلی نہ دکھا سکوں نا, تو میں نے ریزائن کرنا ہے اور میں نے چلے جانا ہے گھر, کیونکہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ بہتری کر سکیں, اور اگر اب بھی بہتری نہیں کر سکتے تو لانا تو ایسی سیاست کی میں نے منسٹر بننے کا فائدہ کیا. تو منسٹر ہیں اسد عمر صاحب, اور اپنے حلقے میں وہ جا کے دیکھیں, ہمارے ساتھ چلیں. اسلام آباد ان کا حلقہ ہے, لوگ ان کو بتائیں گے کہ 1 سال نہیں 2 سال گزر گئے ہیں, کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی, کوئی مہنگائی کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن ایک وقفہ میں نے لینا ہے, اور وقفے کے بعد اپوزیشن سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی APC ہونے والی ہے, تو APC میں آپ تحریک عدم اعتماد پہ کوئی فیصلہ کریں گے یا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.